الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام میں عورت کا مقام ہمیشہ عزت وقار اور رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پردہ محض کپڑے کا نام نہیں، بلکہ پردہ ایک فلسفہ، ایک طرز حیات، ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کو اپنے نفس کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے معاشرے کے امن کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اسلام نے جب عورت کے حقوق کا اعلان کیا تو اس دور میں عورت کو وراثت میں، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ عورت کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا جاتا تھا، عورت کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو وہ عزت دی جو کسی مذہب اور کسی نظام نے نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت میں جنت کا دروازہ قرار دیا، بیٹی کی حیثیت میں رحمت قرار دیا، بیوی کی حیثیت میں سکون اور محبت کا ذریعہ بنایا، بہن کی حیثیت میں عزت و احترام عطا کیا۔ اس عظیم دین نے عورت کے وجود کو ایک قیمتی امانت قرار دیا اور اس امانت کی حفاظت کے لیے پردے کو لازم قرار دیا، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے پردہ انسان کو محض جسمانی چھپاؤ نہیں دیتا، بلکہ یہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ آیت دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اگر پردہ عورت کی عزت اور وقار کی ڈھال ہے، یہ عورت کی کمزوری کی نشانی نہیں، بلکہ عورت کی عظمت اور بلند مرتبے کا اعلان ہے۔ پردہ وہ روشنی ہے جو عورت کو دنیاوی آنکھوں کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ پردہ وہ خوشبو ہے جو عورت کے وقار کو قائم رکھتا ہے۔ پردہ وہ قلعہ ہے جو عورت کو بد نظری اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور پردہ وہ راز ہے جس کے اندر اللہ نے عورت کی نسوانیت کو چھپا کر اس کے حسن کو ایک عبادت بنا دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اسلام نے پردے کے ذریعے عورت کو معاشرتی عزت کا تاج پہنایا۔ اسلام نے یہ واضح کیا کہ عورت گھر کی زینت ہے، مگر وہ تعلیم، علم اور کردار کے ذریعے معاشرے کو بھی سنوار سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پردے کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ پردہ عورت کو نہ صرف معاشرتی فتنوں سے بچاتا ہے بلکہ اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پردہ عورت کو اپنی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے، وہ دنیاوی نمائش اور شہرت کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس کی اصل پہچان ایمان، حیا اور تقویٰ ہے۔ اور جب عورت پردہ کرتی ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات کے بازار سے نکال کر اللہ کی رضا کے قلعے میں لے آتی ہے۔ پردہ عورت کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اسلام میں پردے کا مقصد عورت کو قید کرنا نہیں، بلکہ عورت کو آزاد کرنا ہے۔ آزاد اس معنی میں کہ وہ دوسروں کی بری نظروں اور غلط عزائم سے محفوظ ہو جائے۔ آزاد اس معنی میں کہ وہ اپنے اصل مقام کو پہچان سکے۔ آزاد اس معنی میں کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ پردہ دراصل آزادی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ پردے کے ذریعے عورت اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنے وقار کو بلند کرتی ہے۔ پردہ اسلام میں ایک ایسا راز ہے جس کے ذریعے عورت اپنی نسوانی طاقت کو سنبھالتی ہے اور اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پردہ عورت کو ترقی سے روک دیتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تاریخ میں بے شمار ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے پردے میں رہ کر علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں رہتے ہوئے سب سے بڑے علم کا خزانہ تھیں۔ انہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی، ہزاروں مسائل کا حل دیا، اور آج بھی ان کی تعلیمات امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ سکھایا کہ پردہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ تمہاری ترقی کا محافظ ہے۔ تم تعلیم حاصل کر سکتی ہو، تم کاروبار کر سکتی ہو، تم دین کی خدمت کر سکتی ہو، مگر پردہ تمہارے وقار کو برقرار رکھے گا، پردہ تمہارے کردار کو مضبوط کرے گا، پردہ تمہیں دوسروں کی نظروں کے فریب سے بچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ پردہ صرف عورت کا نہیں بلکہ مرد پر بھی فرض ہے۔ اسلام نے یہ توازن قائم کیا کہ نہ صرف عورت کو پردے کا حکم دیا بلکہ مرد کو بھی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع کیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے، تاکہ مرد و عورت ایک دوسرے کا احترام کریں، تاکہ فتنہ اور بے حیائی کا دروازہ بند ہو۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پردہ صرف جسمانی حفاظت کا ذریعہ نہیں بلکہ پردہ ایک روحانی طاقت ہے جو عورت کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے اور وہ اپنی پہچان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور وہ دنیا کے ہر طوفان کے باوجود سکون محسوس کرتی ہے۔ پردہ ایک ایسی چھاؤں ہے جس کے نیچے عورت کا وقار ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ پردہ ایک ایسا سایہ ہے جس کے اندر عورت کی عزت ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پردہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ پردہ ایمان کا ایک حصہ ہے، پردہ تقوی کی علامت ہے، پردہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور پردہ معاشرے کی اصلاح کا وسیلہ ہے۔ اگر عورت پردہ کرے گی تو معاشرہ محفوظ ہوگا، نسلیں محفوظ ہوں گی اور ایمان محفوظ ہوگا۔ عورت کا اسلامی کردار صرف پردے تک محدود نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بہت وسیع ہیں۔ وہ ماں ہو تو اولاد کی سب سے پہلی معلمہ، وہ بیٹی ہو تو والدین کے لیے راحت، وہ بہن ہو تو بھائی کے لیے عزت اور غیرت کی علامت ہے، اور وہ بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون۔ اسلام نے عورت کو ان سب کرداروں میں باوقار بنایا ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں نیچے جنت رکھی گئی ہے، اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ والدین کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اے بہنوں اور ماؤں، ذرا سوچو، یہ زندگی فانی ہے، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، یہ حسن مٹنے والا ہے، یہ دنیا چند روز ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں ڈالا کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو یا دنیا کے دھوکے میں آ کر سب کچھ کھو بیٹھو۔ پردہ تمہاری ڈھال ہے، پردہ تمہاری عزت ہے، پردہ تمہاری پہچان ہے، پردہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، پردہ وہ چراغ ہے جو تمہیں دنیا کی تاریکیوں میں روشنی دیتا ہے، پردہ وہ قلعہ ہے جو تمہیں شیطانی حملوں سے بچاتا ہے، پردہ وہ شان ہے جو تمہیں دوسری عورتوں سے ممتاز کرتا ہے، پردہ وہ ایمان ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، پردہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کے باغوں تک لے جاتا ہے۔ اے بہن، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ تمہیں نظر بھر کے دیکھیں یا یہ چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں بازاروں میں رسوا کیا جائے یا یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن فرشتے تمہیں سلام کریں؟ یا تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا تمہیں تالیاں بجا کر شاباش دے یا یہ چاہتی ہو کہ جنت کے دروازے تمہارا استقبال کریں؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے پردہ چھوڑ دیا تو دنیا تمہیں وقتی خوشی تو دے سکتی ہے لیکن آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور آخرت میں جنت کی خوشخبری ملے گی۔ اے بہن، یہ وقت دین کی طرف لوٹنے کا ہے۔ اپنی چادر کو عزت کا تاج بنا لو، اپنے حجاب کو اپنی شان بنا لو، اپنے ایمان کو اپنی پہچان بنا لو۔ تمہارے پردے میں تمہاری آزادی ہے، تمہارے حجاب میں تمہاری عظمت ہے، تمہارے ایمان میں تمہاری جیت ہے۔ اگر آج تم نے اپنے رب کو سنبھال لیا تو تمہاری نسلیں بچ جائیں گی، تمہارے بچے نمازی بن جائیں گے، تمہاری بیٹیاں باحیا بن جائیں گی، تمہارے بیٹے غیرت مند بن جائیں گے۔
اور تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، لیکن اگر تم نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی تو تمہارے بچے گمراہ ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارا گھر جہنم کا منظر بن جائے گا۔ اس لیے بہنوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تمہاری طرف پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول تمہارے لیے شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جنت کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بس تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، پردے کو اپنا لو، حیا کو اپنا لو، دین کو اپنا لو، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیاداری اور عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی سعادت دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، ملتے ہیں کوئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔